بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لہ و صلاۃ علی النبی المحترم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظم کی صورت میں تحفے پیش کرنے والے عزیزان گرامی، آج قادریہ ٹرسٹ میں یہاں کی انتظامیہ اور جناب حضرت علامہ پیر طیب الرحمن قادری ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بہترین ایک انتظام فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے واسطہ سے ہمیں مل بیٹھنے کا اتحاد اتفاق کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ ایک موقع عطا فرمایا۔ ایک حدیث بیان کروں گا اور اس کے بعد میں اجازت لوں۔ حدیث مختصر لیکن یہ ایک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سمجھے ایک لیسن ہے، ایک ریزلٹ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے میں ربضہ ایک جگہ ہے مدینہ منورہ کے باہر، آج تو مدینہ منورہ کا حصہ بن چکی، اس وقت مدینہ منورہ سے باہر جگہ تھی جو راستہ مدینہ منورہ سے عراق کی طرف جاتا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا گھر یوں سمجھیں اپنا جھونپڑا وہی بنا لیا تھا، خود اپنی وائف اور ایک غلام کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ کہتے میں جب گیا ان کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے، علماء کی زیارت کو جانا چاہیے، صحابہ کرام کی زیارت کو لوگ جاتے تھے، وہ کہتے میں جب پہنچا میں نے دیکھا رأیت علیہ غلہ وعلی غلامہ غلہ، میں نے دیکھا ابو ذر غفاری نے ایک جوڑا پہنا ہوا تھا اور ایک جوڑا ان کے غلام نے پہنا ہوا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ قمیص ابو ذر غفاری کی بالکل نئے کپڑے اور جو دھوتی تھی نیچے وہ پرانی، اور ان کے غلام جو تھے انہوں نے بھی نئے کپڑے کی سیم کپڑے سے قمیص پہنی ہوئی تھی اور دھوتی پرانی۔ میں نے کہا ابو ذر غفاری سے کہ کیا اچھا ہوتا کہ نئے کپڑے کا پورا اپنا جوڑا بنا لیتے، اور وہ تو غلام ہے، خادم ہو ہے، تو وہ پرانے کپڑے کا اس کا جوڑا بن جاتا۔ یہ کیا ہوا کہ ایک کپڑے کو دو حصوں میں تقسیم کر کے نیات قمیص آپ نے پہن لیا اور اس نے بھی پہن لیا، اور نیچے جو ہے نا دونوں کی دھوتیاں پرانی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سبق حاصل کیا۔ اصل بات یہ ہے، انی سابقت رجلا فعیرتہ بأمہ، کہ میں نے ایک شخص کو گالی دی، جھگڑا ہو گیا، اور میں نے ان کو ان کی ماں کی آر دلائی۔ فتح الباری جو بخاری شریف کی شرح علامہ ابن حجر اسقلانی وہ لکھتے ہیں وہ رجل کون تھے؟ حضرت بلال تھے،
اور ان کو کسی بات پر آرگومنٹ ہوئی تو انہوں نے کہا اے کالی کلوٹی کے بیٹے، یہ کہنا تھا بلال روتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ آج ابو ذر غفاری نے مجھے یہ بات کہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، جلال میں پہنچے، کہا یا ابا ذر انکا رجل فیک جاہلیہ، اے ابو ذر کیا ابھی تک تمہارے اندر جاہلیت کی باتیں پائی جا رہی ہیں؟ یہ جو تمہارے خادم ہوتے ہیں، خوالکم یہ خدام ہیں تمہارے، اللہ رب العزت نے تمہارے تابع ان کو کر دیا ہے، تو تمہیں چاہیے کھانا جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، لباس جو تم پہنو ان کو پہناؤ، اور جو کام ان کو کہو کرنے کے لیے، اگر وہ کام سخت ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ کام کریں تم بیٹھے رہو، نہیں بلکہ ان کے ساتھ مل جاؤ، مل کر کام کرو۔ 3 باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر چلے گئے، بات اور ماجرا بات کا ابو ذر غفاری نے رونا شروع کر دیا اور کہا بلال آج مجھے ایک سبق ملا ہے، لیکن جو میں نے آپ کو کہا ہے اس کی سزا بھی تو ہونی چاہیے، اور سزا یہ ہے ابو ذر غفاری زمین پر لیٹ گئے اور اپنا چہرہ زمین پر رکھا اور کہا بلال تم اپنا پاؤں میرے اس چہرے پر رکھو، میرا چہرہ اس قابل ہے کہ اس چہرے سے اس منہ سے ایسے کلمات کیوں نکلے جو میرے رسول میرے حبیب مجھ پر ناراض ہو۔ بلال نے کہا اے بھائی جان میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، بات ختم ہو گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا نہیں بھائی تمہاری طرف سے معافی ہو گئی، لیکن میں تمہیں اب معاف نہیں کروں گا جب تک کہ تم اپنا پاؤں میرے چہرے پر نہ رکھو۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ ابو ذر غفاری لیٹ گئے، حضرت بلال نے اپنا پاؤں اپنا قدم رکھا اور قدم رکھنے کے بعد ابو ذر غفاری نے ان کو گلے لگا دیا، کہا اے بلال تمہارے واسطے سے آج میری زندگی بدل گئی ہے، اور کہا اس کو تابع کو کہا اس دن سے جو بھی میرے خادم ہوتے ہیں کھانا میرے ساتھ کھاتے ہیں اور لباس جو میں خود پہنتا ہوں ان کو بھی وہی پہناتا ہوں۔ آج ہمیں اس سے کیا سبق ملا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مصطفیٰ پر اگر آج بھی عمل کر لیں تو اتنا زندگی گئی گزری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہماری تقدیروں کو بدل دے۔ وآخر دعوانا